تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور ان کے لیے یہ بھی جو ہے بہرحال موت ایک ایسا امر یقینی ہے کہ اس منزل سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے گی، اور اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو پھر میدان عمل میں سست ہو جائے گا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ ابھی 30 سال 40 سال اور زندہ رہنا ہے تو پھر میدان عمل میں سست ہو جائے گا کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، کہ اگر مثلا امتحان ہو، ایگزام ہو، اور یہ معلوم ہو جائے بچوں کو کہ مثلا ابھی جو ہے 4 مہینے کے بعد امتحان ہوگا، تو بچے سوچیں گے بھائی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی 4 مہینہ ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کل ہی ہو جائے امتحان، ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے اندر ہو جائے، 1 ہفتے کے بعد، معلوم نہ ہو تو پھر جو ہے وہ شخص، وہ بچہ جو ہے ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ رکھے گا، معلوم نہیں کب ہو جائے، ہے نا، ہو سکتا ہے رات ہی میسج آ جائے کل ایگزام ہے، تو ہر وقت آمادگی کرے گا۔ لیکن معلوم ہے کہ نہیں، ایک وقت معین ہے، پھر اسے اطمینان رہے گا کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو معلوم نہیں کہ موت جو ہے کب آ جائے گی، یعنی ہر وقت انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت موت کے منہ میں ہے، اور ہر انسان نے اس موت کے آگے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا ہے۔ تو موت جو درمیان میں ہے، جسے ہم اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، انتقال کہتے ہیں نا، انتقال کر گئے، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا، وہ دنیا بھی، یہ دنیا بھی جسے آخرت کہتے ہیں، بس جو ہے ایک ہی چیز ہے، اور درمیان میں یہی موت ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں چلا جاتا ہے۔ لہذا معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انسان جو ہے کچھ عمل، ظاہر سی بات ہے کہ تمام اعمال جو ہے انسان جو کرتا ہے تو اسی لیے نا کہ اللہ سے قریب ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یعنی ہر نیک کام نیک عمل انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس لیے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ لیکن جو ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر جو ہے اللہ سے، یعنی اللہ کی رحمت سے، ہے نا، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب جب اگر انسان سے گناہ سرزد ہو گیا اور اس کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر کیا چیز ہے کہ پھر اس کے اوپر جو ہے پروردگار کی رحمتیں ہوں، تو جس سے دور ہوتا ہے وہ گناہ ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کی رحمتیں جو ہے اس پہ نازل ہونے لگتی ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیے۔ تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ جو ہے جناب نوف جو ثابت کہ جب یہ پہنچے مولا کی خدمت میں، اور اس واقعہ سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کوفے کا واقعہ ہے کہ جب پہنچے اور شب کی تاریکی تھی، ایک مرتبہ مولا علی جب گزرے تو دیکھا کہ نوف جگ رہے ہیں، تو مولا علی نے سوال کیا، کہا کہ جگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہم تو جگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے نوف سے فرمایا، کہا کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان جو ہے اس عمل کو انجام دے تو وہ انسان پروردگار کی نگاہوں میں باشرف ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ فرمایا کہ وہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے۔ اگر انسان جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے تلاوت کی آواز جو ہے سن رہا ہے، تو وہ انسان جو ہے باشرف ہے، پروردگار کی نگاہ میں باشرف ہے کہ تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ یا مثلا جو ہے چلتے پھرتے، ہے نا، مثلا سفر کر رہا ہے، جو سورہ یاد ہے پڑھ رہا ہے،
کار سے سفر کر رہا ہے، ٹرین سے سفر کر رہا ہے، جس چیز سے بھی، بائک سے یا پیدل چل رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی سورہ ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، کچھ نہیں تو مثلا جو ہے سن رہا ہے اگر ہے۔ اب مثال کے طور پہ معلوم یہ ہوا کہ تو بہرحال سب عام ہے نا، موبائل وائل تو ہے نا سب رہتا ہی ہے، ہر جس کو دیکھیے کان میں لگا ہی رہتا ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہے، عمومی کر رہے ہیں، عمومی بات، برا بہت جلدی مانتے ہیں کچھ۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں، تو عمومی بات ہے نا، دیکھتے ہیں نا کان میں ہے نا لگا ہوا تھا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں تو کچھ نہیں تو تلاوت ہی لگا دے، تلاوت لگا دے ہے نا، سنتا رہے، تلاوت کی آواز آتی رہے گی، سنتا رہے۔ یا مثلا جو ہے گھر میں ہے، اب معلوم ہے کہ گھر میں ہے تو ٹی وی ہے نا، ٹی وی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تلاوت قرآن مجید ہے نا، دیگر چیزیں لگا دے نا، سنتا رہے۔ دیکھیے جب انسان سنے گا تو یہ بھی اثر رکھتا ہے، معلوم ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے، مستحب ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ہے بچہ سنتا ہے، یعنی اثر رکھتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد، یعنی جو ہے اثر رکھتا ہے نا، تو اثر رکھتا ہے۔ تو ایک چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ ہر وقت جو ہے دعا کرتا رہے، ہر وقت دعا، یعنی نماز سے فارغ ہو جائے تو فوراً اٹھ نہ جائے، یعنی دعا کرے، دعا۔ دیکھیں جس طریقے سے انسان کے دل کو آکسیجن کی ضرورت ہے نا، اسی طریقے سے جو ہے انسان کے لیے جو ہے دعا ضروری ہے نا، کہ انسان جو ہے ہر وقت دعا کرتا رہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ دعا کرتا رہے، نماز پڑھ تو فوراً اٹھ نہ جائے بلکہ دعا کرے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مولا کائنات نے فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے کہ دیکھو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے دنیا میں غرق نہیں تھے، یعنی انسان ہو جائے کہ صرف جو ہے دنیا میں غرق نہ ہو، ہے نا، ایسا نہ ہو کہ آخرت کو جو ہے فراموش کر دے اور صرف جو ہے دنیا میں غرق ہو جائے، ہے نا۔ دیکھیے دنیا جو ہے اتنا ہی استفادہ کرے کہ اتنا اس سے آخرت سورے، ہے نا، یہ اس لیے کہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ انسان جو ہے آخرت کو فراموش کر دے اور صرف جو ہے دنیا حاصل کرے، ہے نا، صرف دنیا حاصل کرے۔ تو کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مانند ہو جائے، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں غرق نہیں تھے۔ اور پھر فرمایا کہ پروردگار نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ بنی اسرائیلیوں سے یہ کہہ دیجئے، جو بنی اسرائیل ہے کہہ دیجئے کہ جب ہمارے گھر میں آئے تو قلوب الطاہر، یعنی ان کا دل جو ہے طاہر ہو۔ تو مسجد یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ یہ ہوا کہ جب مومن، اچھا دل کیسے طاہر ہوتا ہے، طاہر نہیں ہوتا ہے، قلب کس طریقے سے طاہر نہیں ہوتا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ قلب میں جو ہے حسد بھرا ہوا ہے، بغض ہے، کینہ ہے نا۔ تو جب مسجد میں داخل ہو تو پھر مومن کو یہ چاہیے کہ بغض اور حسد اور کینہ جو ہے نکال دے، تو یہ جو ہے قلب طاہر ہے نا، یہ قلب طاہر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں مومن کا قلب جو ہے کیسا ہونا چاہیے، مومن کا قلب دل جو ہے ایسا تھکے نہیں نا ہے، ارے تھوڑا سا تمہید تو پڑھے نا، ہے نا، پڑھیے صلوات محمد والے۔ مومن کا قلب جو ہے کیسا ہونا چاہیے، دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی جو ہے نا ہر ایک کو اگر کوئی راضی کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، ہر ایک کو راضی ہوگا نہیں، ہر ایک راضی نہیں ہوگا۔ تو اب جو ہے کیا ہے قلب مومن کس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے نہر ہے نا، نہر ہے تو اب نہر میں جو ہے کیا ہوتا ہے، نہر میں پتے بھی ہوتے ہیں، گرد و غبار بھی ہوتے ہیں، تنکا بھی ہوتا ہے نا، سب ہوتا ہے نا، آ جاتا ہے اڑ کر بہ کر سب آ جاتے ہیں۔ لیکن جب نہریں آتی ہیں تو سب جو ہے یہ تنکا، یہ پتے، یہ سب جو ہے لہریں جو ہے ایک طرف لگا دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے مومن کا دل ہونا چاہیے کہ لہر کے مانند جو ہے یہ سب ہے نا بغض، کینہ، حسد جو ہے
یہ دل سے نکال دے. تو ایک چیز یہ فرمایا کہ وہ جو ہے عیسیٰ کے مانند ہو اور وہ پروردگار کے نگاہ میں باشرف ہوگا. پھر اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا یعنی انسان جو ہے کس طریقے سے پروردگار کی نگاہ میں باشرف ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کی نگاہوں میں عبرت ہو. سب نے نگاہ میں عبرت خوف خدا ہو, یعنی نگاہ سے جو چیز دیکھے تو انسان کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرے. اب معلوم یہ ہوا کہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے بائک اس طریقے سے چلا رہا ہے تیزی میں کہ معلوم یہ ہوا کہ سامنے سے کوئی بچہ آ گیا, ٹکرا گیا ہے نا, یا جھیل گڈھا پڑ گیا, اچھل گیا, یا مثلا جو ہے کوئی بوڑھا شخص آ گیا ٹکرا گیا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ خطا تو اس کی نہیں تھی, ماں کوئی سامنے سے آ گیا ٹکرا گیا ہے نا, خطا اس کی نہیں تھی. تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں دیکھے تو پھر کیا ہے اس سے عبرت حاصل کرے. مثلا جو ہے نا ٹرین کی پٹری ہے, کراس کر رہا ہے, جہاں سے نہیں جانا چاہیے وہاں سے گزر رہا ہے اور حادثہ ہو گیا. اب حادثہ ہو گیا تو اس سے عبرت حاصل کرے, خود ایسا کام نہ کرے. تو عبرت کہا نگاہوں میں عبرت ہو, نگاہوں میں خوف خدا ہو. تو نگاہوں میں خوف خدا کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نگاہ جو ہے وہ بتا دیتی ہے نا. نگاہ سے معلوم ہو جائے گا کہ انسان تھکا ہوا ہے, نگاہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے جو ہے دیکھ کر کہ سستی ہے, نیند آ رہی ہے نا. سب عمومی مثال ہے نا, ٹکرا رہا ہے, جھوم رہا ہے, معلوم ہو جاتا ہے تھکا ہوا ہے. نگاہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی تکلیف ہے نا, نگاہ سے معلوم ہوتا ہے نا کسی درد میں مبتلا ہے, نگاہ دیکھ کر. نگاہ سے بھی معلوم ہو جاتا ہے خوش ہے نا, نگاہ دیکھتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے نا کہ بہت جو ہے اندر سے ہے نا کڑا ہوا ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو نگاہ جو ہے بتا دیتی ہے نا. آپ دیکھیں اگر 1-2 سال کا بچہ ہے اور اگر آپ جو ہے ایسی نگاہ سے دیکھ لیجئے, بچہ رونے لگے گا, تب آ جائے گا نا نگاہ میں ہے نا. تو نگاہ میں بھی ہے, تو نگاہ سے معلوم ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فرمایا کہ نگاہ میں بھی خوف خدا ہو. اب جس کے نگاہ میں بھی خوف خدا ہوگا تو پھر وہ پروردگار کے نزدیک باشرف ہوگا. اور فرمایا وہ انسان کہ جو اپنی انگلیوں سے, ہاتھوں سے ہے نا, ید کا جملہ ہے, ہاتھ میں تو آ گیا نا, کہ وہ گناہ نہ کر رہا ہو سکتا ہو پہلے جو ہے تھوڑا سمجھنے میں دشواری رہی ہو. صرف گناہ یہی نہیں ہے کہ ہاتھ سے تھپڑ مار دیجئے ہے نا, یہی گناہ نہیں. گناہ جو ہے بہت سے ہیں, یعنی کہا کہ ہاتھوں سے گناہ نہ کر رہا ہو, اپنی انگلیوں سے گناہ نہ کر رہا ہو. آج دیکھ لیجئے انگلیوں سے گناہ, پڑھیے صلوات ہے نا, موبائل وغیرہ ہے نا, یعنی جو چیز اگر جو ہے نا شریعت نے حرام کیا ہے نا, اور انگلی سے تو کرتے ہیں نا آج کل, تو یہی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی جو ہے نا ایک دم واضح ہو گیا نا. امام نے کب فرمایا تھا کہ انگلیوں سے بھی گناہ نہ کر رہا, یعنی جو نا شریعت نے جائز قرار نہ دیا ہو ہے نا اسے جو ہے نا انجام دے رہا ہے, تو یہ گناہ. تو فرمایا کہ اگر جو ہے نا یہ تمام چیزیں کی جو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ انسان پروردگار کی نگاہوں میں باشرف ہے. اور پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا, دوسرا فقرہ مولا نے جو حدیث میں جو فرمایا, مولا نے کہ فرمایا کہ وہ انسان ہے نا سعادت مند ہے, باشرف ہے کہ جو سکوت اختیار کرے, اور وہ انسان کی جو کلام کر رہا ہو, اور وہ انسان کہ جس کی نگاہ میں عبرت ہو. یہ دوسری حدیث کہ اب جو ہے یہ 3 چیزیں ہیں. ایک موقع پہ مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ سکوت, یعنی خاموش رہے. اب خاموش رہے سے یہ مراد نہیں خاموش ہیں بس دیکھ رہے ہیں اوپر, لوگ کہیں گے کیا دیکھ رہے ہیں اوپر, یعنی ساکت ہو تو پھر جو ہے غور و فکر کر رہا ہو. جناب ابو ذر جو ہے وہ بہت زیادہ تفکر کرتے تھے, یعنی غور و فکر کر رہا ہو. تو غور و فکر کس چیز میں؟ اس چیز میں نہیں کہ کسی مسلمان کا اس طریقے سے نقصان پہنچا دے ہے نا, بیٹھ کے منصوبہ بنا رہا ہے, غور و فکر کر رہا ہے, نہیں. اس چیز میں غور و فکر کرے, یعنی یہ تمام چیزیں, یہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں,
پروردگار نے جو ہے کس طریقے سے بے شمار جو ہے نعمتیں عطا کی ہیں، تمام نعمتیں ہیں، انسان جو ہے اس پہ غور اور فکر کرے کہ یہی زمین ہے کہ اسی زمین سے پروردگار جو ہے تمام نعمتوں کو دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین جو ہے خاکی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ رنگ برنگ کے پھل نکل رہے ہیں، انگور، سیب، موسمی، سنترا ہے نا، سب نکل رہا ہے کہ نہیں؟ زمین خاکی ہے، لیکن جو ہے آپ دیکھیں جو میوہ نکل رہا ہے، جو پھل نکل رہا ہے، تو یہ سب جو ہے نعمتیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں جو ہے تفکر کرے، غور اور فکر کرے کہ یہ خاکی ہے۔ اب اگر کسی سے سوال کریے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زمین خاکی ہے اور تمام نعمتیں، سیب، موسمی، تو دو چار کا نام لے رہے ہیں، باقی سب ذہن میں سوچ لیجئے گا، یہ تمام جو ہے پھل، یہ میوہ، یہ تمام چیزیں جو ہے زمین سے نکل رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسلمان کیا کہے گا؟ کہے گا یہی کہ یہ سب جو ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یعنی اگر جو ہے تو آپ یہ تمام چیزوں کو ہمیں دے دے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اگر کہیے کہ ابو تراب جو ہے اور یہ صلوات محمد والے محمد، تو ابو تراب دیتا ہے تو پھر جو ہے نا انسان جو ہے وہ تعجب کرنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے؟ ایک شخص نے سوال کیا تھا نا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ کیسے مان لیں ہم کہ علی جو ہے وہ رزق دیتے ہیں، اللہ نہیں دے سکتا ہے، اللہ خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے اللہ دے سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہے کہ علی جو ہے دیتے ہیں رزق، اور اللہ جو ہے خود اس کام کو انجام دیتا ہے تمام چیزیں۔ تو مولا نے اس سے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ جب جسم سے روح نکلتا ہے تو کون نکالتا ہے؟ کہا ملک الموت۔ کہا اس سے زیادہ تو قریب اللہ ہے، اللہ کیوں نہیں نکالتا؟ کہا جس طریقے سے روح اللہ نکالتا ہے اسی طریقے سے رزق علی، پڑھیے صلوات تو اسی طریقے سے ہے نا اللہ قبض کر سکتا، وہیں گلا دبا دیتا ہے، وہیں قریب تو ہے نا، ختم ہو جاتی بات، لیکن ملک الموت کو معین کیا۔ تو بہرحال کہ فرمایا کہ یعنی عبرت ہے نا، عبرت حاصل کرے اس سے، تمام چیزیں یعنی تفکر ہو، اور پھر جو ہے وہ کلام کر رہا ہو تو کلام جو ہے وہ مفید ہو، اور نظر جو ہے نا، نظر جو بھی تمام چیزوں پہ دوڑا رہا ہو تو وہ جو ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اگر انسان جو ہے اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہے، کامیاب ہے۔ اور وہی شخص جو ہے عمل کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت اور محبت ہے۔ اور پہلی روز اول ہی بتا دیا کہ کون کون جو ہے علی کا چاہنے والا ہوگا، فہرست میں پہلے ہی جو ہے وہ نام موجود ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے بھی ہے، ادھر نہیں جائیں گے، دیر ہو جائے گی۔ اور رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے علی، ہم نے جو ہے مولا علی سے فرماتے ہیں رسول اسلام، اے علی، جب ہم جو ہے گزر رہے تھے عالم ارواح میں، جب گزر رہے تھے تو تمام وہ روحیں موجود تھی کہ جن کے دل میں جو ہے تمہاری محبت ہوگی، اور جب ہم ادھر سے گزرے تو پھر ہم نے جو ہے ان کے لیے استغفار کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی علی کا چاہنے والا ہوگا خود بھی توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور اس کے لیے رسول اسلام بھی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ تو معین ہے نا، معین ہے نا کون کون جو ہے چاہنے والا ہوگا، اس کو اب ذہن پہ رکھیے گا۔ اب جو ہے علامہ رضی وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص، وہ بھی یہودی تھا، کوفے میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد
لوگوں سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ مولا کائنات کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کہا کیا ہوا، کہاں ملنا چاہتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا صبح دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا. دوسرے سے پوچھا، معلوم ہوا، کہا تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا. تو پھر جو ہے پوچھا کہ یہ بتاؤ نا، قیافہ بتا دو تاکہ انداز تو ہو جائے. اب جو ہے بتا دیا کہ یہ لباس ہوگا اس طریقے سے، مسجد کوفہ میں ہوتے ہیں، اس طریقے سے بتا دیا. اب جو ہے پہنچا تو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے فوراً جو ہے وہ مولا علی کے پاس پہنچ گیا. کہا کہ آپ علی ہیں؟ کہا ہاں، کیا بات ہے، کیسے پہچانا؟ سنیے بہت دقیق بات. کہا کیسے پہچانا؟ کہا بس لوگوں سے پوچھا، بتا دیا، انداز بتا دیا، یہ اس قسم کا لباس ہوگا اور شکل یہ بتا دیا، ہم نے جو ہے پہچان لیا. سمجھ گئے آپ؟ یعنی دیکھیں، پہچاننے پہ آتا ہے تو یہودی بھی پہچان لیتا ہے، نہ پہچان